السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو قرآن کریم کی عظمت و برکت کے حوالے سے ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ملک شام گیا تاکہ تجارت کے لیے کچھ سامان خرید سکے۔ سامان خرید کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جس کا رنگ بہت کالا تھا۔ وہ کسی بھی لحاظ سے خریدنے کے لائق نہ تھا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر وہ اسے خرید لے تو اپنے شہر مدینہ میں جا کر مہنگے داموں بیچ سکتا ہے اور منافع کما سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ غلام خرید لیا جس کا نام سالم تھا۔ مدینہ میں پہنچا اور سارا سامان 3 دن میں بیچ دیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی اس کی شکل و صورت دیکھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہودی نے غلام سالم سے کہا کہ وہ سامان پکڑ کر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام بہت محنتی ہے اور دھوپ میں بھی کام کرتا ہے، تو وہ خرید لیں گے۔ سالم نے ایسا ہی کیا، لیکن لوگ ہوشیار تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلام محض مالک کے حکم پر کھڑا ہے۔ مدینہ میں ایک خاتون تھیں جو اپنی خدا ترسی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ انہوں نے جب غلام کو دیکھا تو اسے خرید لیا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا۔ مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے جن کا نام حذیفہ تھا۔ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ فاطمہ بہت پاک باز اور خدا ترس خاتون ہے، آپ ان سے شادی کر لیں۔ حذیفہ نے تسلیم کر لیا اور فاطمہ سے شادی کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ سالم غلام بھی ساتھ چلا گیا۔ مکہ پہنچ کر حذیفہ نے اپنے دوست عثمان بن عفان سے ملاقات کی اور اسے خوشخبری دی کہ میں نے مدینہ میں ایک خاتون سے شادی کر لی ہے جو کہ بہت اچھی خاتون ہے اور اپنی پاک بازی کی وجہ سے مشہور بھی ہیں۔ لیکن عثمان نے اپنے دوست حذیفہ کی بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس بے رخی کی وجہ سے حذیفہ کو رنج ہوا اور انہوں نے اپنے دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، لہذا ہماری دوستی نہیں رہ سکتی۔ حذیفہ جانتے تھے کہ عثمان بہت سمجھدار انسان ہے، وہ کوئی بے فائدہ کام نہیں کر سکتے، لہذا اپنے دوست کو کہا کہ میں ابھی اسلام قبول کروں گا، اور اپنی زوجہ فاطمہ اور غلام سالم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں بیان فرمایا جس میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی۔ صحابیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر آ کر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، لیکن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا ملک شام بہت دور ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ یعنی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کا قرآن سن کر کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسے لوگ پیدا کیے۔ اتنی بڑی تعریف تھی کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ ہجرت کا حکم آیا اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ جا کر وہاں کی سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد قباء کے امام مقرر ہو گئے۔ لوگ رش کرنے لگے کہ ایسا غلام جسے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا آج مسجد قباء کا امام بن گیا ہے۔ پھر وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزرا اور امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت بھی قریب ہوا۔
اس وقت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے امیر بنانے میں کوئی مشقت نہ ہوتی، یعنی میں انہیں امیر المؤمنین بنا دیتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سامعین، سبق یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور ذلت بھی۔ جو لوگ قرآن سیکھ جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سالم جن کو کوئی غلام کی صورت میں خریدنے کو تیار نہیں تھا، انہیں قرآن نے کیسی عزت سے نوازا۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اس طرح آپ کا اور دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔